امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل کے امکانات بھی مسلسل بڑھ رہے ہیں اور یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اب اکثر معاملات پر اتفاق تقریباً ہو چکا ہے اور اب یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ ایران کے افزودہ یورینیم کے بدلے میں ایران کے منجمد اثاثوں کو بحال کر دے گا۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے لکھا ہے کہ دو امریکی عہدیداروں اور مذاکرات سے واقف دو سورسز کے مطابق امریکہ اور ایران جنگ ختم کرنے کے لیے 3 صفحات کے ایک منصوبے پر مذاکرات کر رہے ہیں، جس میں زیر غور ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ امریکہ ایران کے منجمد کیے گئے 20 ارب ڈالرز کے فنڈز کو جاری کر دے گا اور اس کے بدلے ایران اپنے افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہو جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ اب بھی کچھ اہم اختلافات باقی ہیں، لیکن اس ہفتے مذاکرات میں مسلسل پیش رفت ہوئی ہے اور ان شرائط پر کوئی معاہدہ جنگ کے خاتمے کی وجہ بن سکتا ہے، لیکن اس سے ایران کے سخت گیر حلقوں کی طرف سے رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جمعرات کو کہا کہ امریکی اور ایرانی مذاکرات کار ممکنہ طور پر اس ہفتے کے آخر میں دوبارہ ملاقات کریں گے تاکہ معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے، جبکہ ذرائع کے مطابق یہ مذاکرات غالباً اتوار کو اسلام آباد میں ہونے کی توقع ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی ایک بڑی ترجیح یہ ہے کہ ایران کو تقریباً 2000 کلو گرام افزودہ یورینیم کے ذخیرے تک رسائی نہ ملے جو اس کی زیر زمین جوہری تنصیبات میں موجود ہے، خاص طور پر وہ 450 کلو گرام یورینیم جو 60% تک افزودہ ہے۔ دوسری طرف ایران کو پیسوں کی ضرورت ہے اور اسی لیے دونوں فریق اس بات پر مذاکرات کر رہے ہیں کہ یورینیم کے اس ذخیرے کا کیا ہوگا اور ایران کے کتنے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں گے۔ مذاکرات کار اس بات پر بھی بات کر رہے ہیں کہ ایران ان اثاثوں سے ملنے والی رقوم کو کن شرائط کے تحت استعمال کر سکے گا۔ اس حوالے سے دو ذرائع کے مطابق ابتدائی مرحلے میں امریکہ ایران کو 6 ارب ڈالرز جاری کرنے کے لیے تیار تھا تاکہ وہ خوراک، ادویات اور دیگر انسانی ضروریات کی چیزیں خرید سکے، جبکہ ایران نے 27 ارب ڈالرز کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ اب امریکہ اور ایران کے درمیان زیر بحث تازہ رقم 20 ارب ڈالرز ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ یہ رقم خود امریکہ کی طرف سے پیش کی گئی تجویز کا حصہ ہے، جبکہ ایک دوسرے امریکی اہلکار نے نقد رقم دینے کے بدلے یورینیم لینے کے خیال کو زیر بحث کئی معاملات میں سے ایک قرار دیا۔ اسی دوران امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنا تمام جوہری مواد امریکہ منتقل کر دے، جبکہ ایران صرف اس بات پر رضامند ہے کہ اس افزودہ یورینیم کو ایران کے اندر ہی ڈاؤن بلینڈ کیا جائے، یعنی اس کی افزودگی کی سطح کو کم کر دیا جائے۔ تاہم زیر غور سمجھوتے کی ایک تجویز کے مطابق افزودہ یورینیم کا کچھ حصہ کسی تیسرے ملک منتقل کیا جائے گا، جبکہ کچھ حصہ ایران کے اندر بین الاقوامی نگرانی میں ڈاؤن بلینڈ کیا جائے گا۔ ایکزیوس نے مزید لکھا ہے کہ دونوں فریق 3 صفحات پر مشتمل ایک مفاہمتی یادداشت یعنی MOU پر بات چیت کر رہے ہیں، جس میں ایران کے اندر جوہری افزودگی پر رضاکارانہ پابندی بھی شامل ہے۔ امریکہ نے مذاکرات کے پہلے دور کے دوران یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایران 20 سال کے لیے افزودگی روک دے، جبکہ ایران نے اس کے جواب میں صرف 5 سال کی تجویز دی تھی۔ ایسے میں ثالث اب بھی اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس MOU کے تحت ایران کو طبی مقاصد کے لیے آئسوٹوپس بنانے والے ریسرچ ری ایکٹرز رکھنے کی اجازت ہوگی، لیکن ایران یہ وعدہ کرے گا کہ اس کی تمام جوہری تنصیبات زمین کے اوپر ہوں گی اور موجودہ زیر زمین تنصیبات غیر فعال ہی رہیں گی، جبکہ ذرائع کے مطابق MOU میں اسٹریٹ آف ہرمز سے متعلق معاملات بھی شامل ہیں۔ تاہم اس نقطے پر اب بھی اہم اختلافات موجود ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس MOU میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور علاقائی پراکسی گروپس کی حمایت کے معاملات شامل ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ اسرائیل اور صدر ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن پارٹی کے سخت گیر حلقوں کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ یہ معاملات بھی ایران کے ساتھ کسی بھی مذاکرات میں شامل ہونے چاہیے، جبکہ ریپبلکنز اور خود ٹرمپ نے 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت ایران کو اربوں ڈالرز دینے پر اوباما انتظامیہ پر سخت تنقید کی تھی اور موجودہ انتظامیہ ممکنہ طور پر اس بات پر زور دے سکتی ہے کہ منجمد فنڈز کے استعمال پر پابندیاں لگائی جائیں۔ ایسے میں ایک امریکی اہلکار کے مطابق ایران نے مذاکرات میں کچھ لچک دکھائی ہے، لیکن یہ ابھی کافی نہیں ہے۔ انہیں مزید آگے لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ امریکی اہلکار کا مزید کہنا ہے کہ ایران واضح طور پر 20 ارب ڈالرز کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی چاہتا ہے۔ وہ فری مارکیٹ ریٹس پر پابندیوں کے بغیر تیل بھی فروخت کرنا چاہتا ہے، وہ عالمی مالیاتی نظام میں شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ ساتھ ہی اپنا جوہری ہتھیاروں کا پروگرام بھی رکھنا چاہتا ہے، وہ حماس جیسے گروپس کو بھی فنڈ دینا چاہتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں سے اس حد تک دستبردار نہیں ہونا چاہتا جتنا ہم اسے پیش کر رہے ہیں۔ مگر اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے ایک پوسٹ میں کہا کہ امریکہ کو وہ تمام نیوکلیئر ڈسٹ حاصل ہو جائے گا جو ہمارے عظیم B-2 بمبارڈ طیاروں کے ذریعے بنا ہے۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ کسی بھی شکل، طریقے یا صورت میں رقم کا کوئی تبادلہ نہیں ہوگا اور یہ معاہدہ کسی بھی طرح لبنان سے مشروط نہیں ہے، لیکن امریکہ الگ سے لبنان کے ساتھ کام کرے گا اور حزب اللہ کے مسئلے کو مناسب طریقے سے حل کرے گا اور اسرائیل اب لبنان پر بمباری نہیں کرے گا۔
انہیں امریکہ کی طرف سے ایسا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ بہت ہو گیا، شکریہ۔ اس کے علاوہ بھی ٹرمپ نے آج کئی پوسٹ کی ہیں، جن میں ایک میں لکھا ہے کہ عظیم بہادری اور مدد کے لیے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کا شکریہ۔ اور پھر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے لکھا کہ امریکہ کی مدد سے ایران نے تمام سمندری مائنز ہٹا دی ہیں یا ہٹا رہا ہے۔ اور پھر لکھا کہ ایران نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کبھی بند نہیں کرے گا، اب اس راستے کو دنیا کے خلاف بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر لبنان سے متعلق ٹرمپ نے پھر لکھا کہ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ معاہدہ کسی بھی طرح لبنان سے منسلک نہیں ہے، لیکن اب لبنان کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔